ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کے میوزیم آف نیچرل سائنس میں دکھائی جانے والی یہ فلم مایا قوم کے عقائد اور رسوم کے بارے میں بتاتی ہے، اور اس کا مرکز اس قوم کا بنایا ہوا طویل کیلنڈر ہے جس میں 1,44,000 دن طویل باختون ہوتے ہیں۔ All Maya kept the same ritual, solar and long count calendars, using them to describe the past and foretell the future. آج باقی رہ جانے والے ان کے طویل کیلنڈرز پر دنیا کا اختتام جس تاریخ کو ہوتا ہے وہ ہمارے شمسی کیلنڈر کے مطابق 21 دسمبر 2012 ہے۔ کیرولائن سمنر اس عجائب گھر میں فلکیات اور فزکس کے ڈپارٹمنٹ کی نائب صدر اور اس فلم پروجیکٹ کی سپروائزر ہیں۔ 21 دسمبر کو ہماری کہکشاں اور اس کا بست ایک سیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ بعض کیلنڈروں میں مایا کا 13واں باختون ہماری 21 دسمبر کو شروع ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ ان سب کا آپس میں کتنا تعلق ہے۔ لیکن فلم یہ بھی واضح کرتی ہے کہ مایا کسی بڑی تباہی یا قیامت کی پیشین گوئی نہیں کر رہے تھے۔ سمنر بتاتی ہیں کہ مایا کیلنڈر میں باختون کا اختتام ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے 1 صدی یا 1000 سال کے عرصے کا اختتام۔ یہ تو ان کے لیے خوشی منانے کا موقع لگتا ہے۔ مایا قوم کی لکھی ہوئی باتوں میں کسی بڑی تباہی کا ذکر نہیں نظر آتا۔ وہ دنیا کے اختتام میں یقین رکھتے تھے اور بڑے بڑے سیلابوں کی بات بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ اس کا تعلق اپنے طویل کیلنڈر سے نہیں جوڑتے۔ عام لوگوں کو مایا کی دنیا میں لانے کے لیے سمنر اور ان کے ساتھیوں نے میکسیکو اور اس کے ہمسایہ ملک گواٹامالا میں 4 مقامات کا دورہ کیا اور وہاں مایا تہذیب کے کھنڈرات کی عکس بندی کی۔ صدیوں پہلے مایا قوم کے دور عروج میں یہ کھنڈرات کیسے ہوتے ہوں گے، اس کے لیے ٹیم نے کمپیوٹرز کی مدد حاصل کی۔ اس عجائب گھر میں آنے والوں کو مایا قوم کی بنائی ہوئی مختلف اشیاء دیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اس نمائش کے منتظم آئندہ سال 21 دسمبر کے لیے اس سے بھی بڑی نمائش کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس میں بہت سے مختلف ذرائع سے حاصل کی گئی معلومات شامل ہوں گی اور مایا تہذیب اور اس قوم کے مختلف ادوار کی کہانی سنائیں گی۔ مایا تہذیب آج سے تقریباً 500 سال قبل زوال پذیر ہوئی، جس کی ایک وجہ بتائے جاتے ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے ان کی زراعت پر پڑنے والے منفی اثرات۔ لیکن اس قوم سے تعلق رکھنے والے افراد آج بھی وسطی امریکہ کے کچھ حصوں میں آباد ہیں، جبکہ کئی امریکی شہر ہیوسٹن میں بس چکے ہیں۔ تحقیق دانوں نے مایا کی جدید زبان کی مدد سے ان کی قدیم تحریروں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اکثر ماہرین کا تعلق یونیورسٹی آف ٹیکساس سے ہی ہے۔ قدیم افراد کی آواز آج ہم تک انہی ماہرین کے ذریعے پہنچ رہی ہے جو اس زبان کا علم رکھتے ہیں۔ وین ٹورنہاؤٹ کہتے ہیں کہ مایا کھنڈرات اس قدیم اور پراسرار قوم اور ان کے کارناموں کے بارے میں آج بھی بہت سی معلومات کا ذریعہ ہیں، اور اس نمائش کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آج مایا کا نام صرف اس دنیا کے اختتام سے متعلق ایک بے بنیاد پیشین گوئی سے ہی جوڑنا اس قوم کے ساتھ انصاف نہیں۔